شریک پرسہ ہوئے بارگاہ عصمت میں پرسہ پیش کرنے کے لیے آپ دور دراز سے سردی کے موسم میں تشریف لائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس پڑھنے والے کافی شخصیات تھیں جنہوں نے تشریف لانا تھا۔ ہمارے اس تاریخی پروگرام میں، اس مجلس اعزاء میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ عموماً ایک دو مس ہو جائیں کسی مجبوری کی بنا پہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس بار چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سردی کا موسم اور موٹر وے بھی آف رہی، تقریباً آدھے دن کے بعد موٹر وے اوپن ہوئی، جس بنا پہ ذاکرین جہاں جہاں تھے وہ وہیں رہ گئے، یعنی ان کے لیے طویل سفر کرنا انتہائی مشکل تھا۔ شوکت صاحب سے رات بات ہوئی، وہ رات ہاسپٹل تھے، تو انہوں نے معذرت کی کہ مومنین سے بھی معذرت کیجیے گا، اگر میری صحت ہوتی تو میں ضرور حاضر ہوتا۔ ظفروال بھی انہوں نے پڑھنا تھا، وہاں بھی تشریف نہیں لائے، یہاں بھی تشریف نہیں لائے۔ غلام عباس بھائی بھی بیرون ملک تھے، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بھائی غلام عباس کا، یہ بھی غلام عباس ہے ماشاءاللہ، اور تشریف لائے ہیں، اور آج کی انشاءاللہ اختتامی خطاب آج کی مجلس کا اور شہادت حضرت زہرا یہ بیان فرمائیں گے، اور ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ آئندہ سال انشاءاللہ یہی ہماری جو مجلس ہے سردی کی وجہ سے ہم جنوری میں نہیں کریں گے، یہ دسمبر کے شروع میں یا نومبر کے آخر میں جو اتوار آیا انشاءاللہ اعلان اس کا بھی کر دیا جائے گا ان ایام میں، چونکہ بی بی کی شہادت کی دو تاریخیں روایات میں، ایک 13 جمادی الاول اور ایک 3 جمادی الثانی۔ اب ہماری کوشش ہوگی کہ جب تک 3 جمادی الثانی میں سردی کا موسم ہے، ہم 13 جمادی الاول کی تاریخ میں یہ مجلس اعزاء برپا کیا کریں گے، تاکہ مومنین کے لیے بھی اور ذاکرین علماء کے لیے بھی آنے میں دشواری نہ ہو۔ تمام احباب تشریف لے آئیں، میں آپ ہی کے انتظار میں ہوں، میں پھر بھائی کے حوالے ممبر کر دوں گا۔ بسم اللہ، آپ آ جائیے، آخری خطاب ہے، شہادت بی بی کی پڑھی جائے گی، جو جہاں کھڑا ہے وہ اندر تشریف لے آئیں۔ ذیشان بھائی بھی انشاءاللہ بھی ممبر پہ تشریف لے آئیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، پرسہ اس کا پیش کرنے آئے ہیں جس کا پرسہ علی کو کسی نے نہ دیا تھا۔ میں ایک واقعہ، تاکہ میری حاضری بھی ہو جائے بی بی کی بارگاہ میں، آیت اللہ میلانی بہت بڑا نام گزرا ہے مشہد مقدس میں۔ ان کے دور میں جرمنی سے میاں بیوی چلے، مشہد میں آئے، آقا کی زیارت کی، 8ویں بادشاہ کی زیارت کرنے کے بعد انہوں نے آیت اللہ میلانی کے دفتر سے رجوع کیا کہ ہمیں آیت اللہ میلانی سے ملاقات کرنی ہے۔ آپ توجہ یہاں رکھیں، میں آپ کے لیے دفتر سے اجازت مل گئی، جی ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیے۔ جیسے ہی وہ آیت اللہ میلانی کے محضر میں پہنچے، انہوں نے عرض کیا دیکھیے ہم میاں بیوی ہیں، جرمنی سے چلے ہیں، ہم دونوں مسلمان نہیں ہیں، ہم آئے آپ سے ملاقات کے لیے، آپ کے مولا کی زیارت بھی کر لی، آپ کو ایک بات بتانے آئے ہیں جو ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ سنیے، میں بھائی کو ممبر دوں۔ وہ دونوں کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہماری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس بیٹی کی عمر تھی 18 سال۔ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم در سیدہ پہ غیر مسلم بھی آیا، سیدہ نے عطا کیا، مگر نہ پہچانا امت نے کون ہے فاطمہ، وما ادراک مل فاطمہ، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے۔ کہتے ہیں 18 سال کی جوان بیٹی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دوران ایکسیڈنٹ ہماری بیٹی کا نچلا حصہ معذور ہو گیا، چلنے سے معذور ہو گئی، چل نہیں سکتی تھی۔ ہم ہر ڈاکٹر کے پاس گئے، ہر ڈاکٹر کو دکھایا، ہر طبیب کے پاس گئے، کوئی گارنٹی نہیں لیتا تھا، سب یہی کہتے تھے بھئی ہمارے بس کا کام نہیں۔ البتہ ایک ڈاکٹر ہمیں مل گیا، اس نے کہا میں اس کا علاج کروں گا، مگر میں بھی ضمانت نہیں دیتا، ممکن ہے دوران آپریشن ہی مر جائے کیونکہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ کہتے ہیں جب ہماری بیٹی کو یہ پتا چلا نا کہ ڈاکٹر نے یوں کہا ہے کہ آپریشن ہوگا اور ممکن ہے میں دوران آپریشن مر جاؤں، کہتے ہیں ہماری بیٹی نے ہم سے کہا بابا میرا آپریشن نہ کروائیں، مجھے بستر پہ لٹا دیں، جب وقت آئے گا میں چلی جاؤں گی، میں تڑپ تڑپ کے مرنا نہیں چاہتی۔ کہتے ہیں ہم نے اس کی خواہش کے مطابق اسے اس کے بستر پہ لٹا دیا، دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئیں۔ ہمارے گھر میں ایک خاتون کام کرتی تھی جو اسی ایران سے تعلق رکھتی تھی۔
اسے ہم احترام سے بی بی کہا کرتے تھے۔ کہتے ہیں وہ بی بی اور ہماری بیٹی بند کمرے میں بیٹھے تھے، اچانک بی بی نے کہا تو گھبرا نہیں، میں تجھے ایک طبیب کا پتہ دیتی ہوں۔ کہتے ہیں ہماری بیٹی تڑپی، کون ہے، کتنے پیسے لے گا، میں بابا سے بات کرتی ہوں۔ وہ بیوی کہنے لگی وہ طبیب پیسے بھی نہیں لیتا۔ تڑپ گئی، کون ہے، کہنے لگی میں ہوں سید زادی، میری دادی کی بھی پسلیاں ٹوٹی تھیں، تو ایسا کر اسے پکار، وہ تیری مدد کے لیے آ جائے گی۔ غیر مسلم تھی، جانتی نہ تھی پکارنا کیسے ہے۔ بی بی نے طریقہ بتایا، رخ کر جنت البقیع کی جانب، کہہ دے اے ٹوٹی پسلیوں والی بی بی، میں تیرے در سے شفا کی طالب ہوں، مجھے شفا دے۔ کہتے ہیں اسے استغاثے پہ لگا کے یہ بی بی اپنے حجرے میں گئی، 2 رکعت نماز بی بی کو ہدیہ کیا، شہزادی کو نماز ادا کر کے تسبیح حضرت زہرا پڑھ کے رخ کیا جنت البقیع کی جانب۔ بی بی تجھے تیرے حسین کی پسلیوں کا واسطہ، میں نے ایک مریض تیرے دربار میں بھیجا ہے، اسے خالی نہ پلٹانا۔ کہتے ہیں یہ دعا کر کے واپس پلٹی، وہ جو چل نہیں سکتی تھی وہ کمرے سے قدموں کے بل آ گئی۔ باپ نے پوچھا بیٹی یہ کیا ہوا، کہنے لگی بابا ابھی آنکھ لگی تھی، مجھے خواب میں بی بی نظر آئی، اس کا ہاتھ پہلو پہ تھا، کہنے لگی میں تجھے شفا دینے آئی ہوں، میرے بابا کی امت نے میری پسلیاں بھی توڑ دی تھی۔